بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقی۔ ناظرین، آرمی چیف نے نوٹس تو لے لیا، اس کے بعد بحران تو ٹل گیا، مگر اب ہونے کیا جا رہا ہے سندھ میں، جہاں پر پولیس کے اعلیٰ افسران جو چھٹی پر جنہوں نے درخواستیں تو ڈال دی تھی، مگر آرمی چیف سے جب بلاول بھٹو نے اپیل کی، نوٹس لینے کے بعد ٹیلی فونک رابطہ ہوا تو اس کے بعد بحران ٹل گیا۔ مگر اب آگے کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخرکار وزیر اعظم عمران خان صاحب خاموش کیوں رہے اس تمام معاملے پر، اور کیا دیکھتے رہے، کیا سوچتے رہے؟ ادارے آپس میں آ کر کھڑے ہو گئے، مگر اداروں میں تصادم کروانے کے لیے پس پشت کون ہے، کون سی بیرونی طاقتیں ہیں، کون سے عناصر ہیں، کون سازش کر رہا ہے اس طرح کی؟ اس تمام پر آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر دانشور، قلم نگار اور تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، حالات سارے آپ کے سامنے ہیں، کل بھی ہم نے اسی پر گفتگو کی تھی، آرمی چیف نے لے لیا، بلاول بھٹو نے ٹیلی فون کر دیا، اپیل کر دی کہ نوٹس لیا جائے، تحقیقات کروائی جائیں، کور کمانڈر کو دے دیا گیا سب کچھ۔ وزیر اعظم خاموش نظر ہی نہیں آئے کہیں کسی معاملے میں۔ دیکھیں، وزیر اعظم نے اپنے وہ جو چیلے ہیں وہ لگا رکھے ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے پلنے والے، صرف ٹی وی پہ آ کے شکلیں دکھا کر بولنے والے، بے تک کی باتیں کرنے والے، وہ سب موجود ہیں۔ یعنی کہ ساری پارٹی میں سارے ایسے بونگے لوگ ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور اچھے لوگ بھی ہیں جو بہت طریقے سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایسے موقعوں پر جن لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے، جو آگے ہو جاتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو زبان درازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اچھا، اس زبان درازی میں انہوں نے زیادہ زور اس بات پہ لگایا ہے کہ یہ استعفے جو دلائے گئے ہیں، پولیس نے استعفے دیے ہیں، اس مسئلے کو نہیں دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ پولیس نے استعفے کیوں دیے ہیں، ان کی گریونس ہے تو کیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ تو بلاول نے اور انہوں نے مراد علی شاہ نے مل کر تمام لوگوں کو اس پر قائل کیا، کنونس کیا یا ان کو فورس کیا کہ وہ استعفے دیں۔ جب آئی جی تعینات کرنا ہوتا پھر تو بڑا ایکٹیو نظر اچھا، آتا ہے۔ پھر اس طرح کی بات شروع کر دی۔ یہ بات کہنا بھی ایک خود ایسی بات کہنا ہے جو کہ درست ہے کہ نہیں ہے، یعنی جو مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ پولیس کو صوبائی حکومت نے اس کام پہ اکسایا تھا، اور جو کام کیا گیا تھا، یعنی ان کا آئی جی کے گھراؤ کیا گیا تھا یا ان کو ابڈکٹ کیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، وہ درست ہوا تھا، تو یہ سارا نیریٹو وہ ہے جو غیر جمہوری بات ہے۔ غیر جمہوری بات ہے، بالکل۔ اچھا، اب اس سلسلے میں سب سے اچھا اقدام جو تھا وہ آرمی چیف نے لیا۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے 2 منٹ نہیں پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے فون کیا، انہوں نے بلاول سے کہا کہ میں انکوائری کروا رہا ہوں، دیٹس آل۔ بات کو قابو کیا۔ بالکل۔ یہ بات کو قابو کرنے کے بعد ہوا دیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا مزار پہ جا کے ہاتھ ہلارا کے تقریریں کر رہا ہے، وہ شاہی داماد پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہا ہے۔ اچھا، یہ کوئی وہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ یقینی طور پر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، سابق جو وزرائے اعظم ہیں، جن میں شاہد خان عباسی ہیں، سب سے پہلے ان کا سارٹ سنواتے ہیں، پھر ان کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کا سارٹ ہے، انہوں نے بھی بتایا کہ وزیر اعظم کہاں ہیں، اور نفیسہ شاہ نے بھی کچھ کہا۔ سب سے پہلے پلے کیجیے گا جی سارٹ کو۔ بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے فوج کے سربراہ سے گزارش کی، آئی ایس آئی کے سربراہ سے گزارش کی کہ یہ ملک کے معاملات کہاں پر جا رہے ہیں۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوث کر دیا ہے۔ فوج کا کوئی اثر اس معاملے پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، لیکن آج جو مصالحت کی کوشش ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کا وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وفاق کو صوبے سے ٹکرا رہا ہے۔ صوبے اور وفاق ٹکرا رہے ہیں۔ بات یہ نا کہ یہ اس وقت اگر جو بھی ادارہ ہے، ہمارا آرم فورسز ہے یا رینجرز ہے یا ہماری آئی ایس آئی ایجنسی ہے، یہ تو وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا جی۔ اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف یہ ادارے ہیں، دوسری طرف صوبائی پولیس ہے، اور دونوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میں آج ڈیٹیل سے لکھ کر آ رہا ہوں کہ کراچی میں کیا سسٹم ہے، کیا صورتحال ہے۔ کراچی میں آپریشن کیا تھا جنرل آصف نواز کے زمانے میں، اور یہ کہہ کے کیا گیا تھا کہ انٹیریئر میں آپریشن کرنا ہے، وہاں ڈاکو بہت ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی یہ حالت تھی کہ آپ سڑک پر رات کو تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آپ آسانی سے ٹریول کر سکیں۔ سندھ کو کراس کرنا ناممکن تھا، دن کے وقت بھی ڈاکے پڑتے تھے۔ آخر یہ ہوتا تھا کہ جب بہت ساری گاڑیاں اکٹھی ہو جاتی تھی، اس کے آگے ایک آرم گاڑی ہوتی تھی، اس کے پیچھے ایک گاڑی ہوتی تھی، بالکل، یعنی فوج کی یا جس کی بھی ہو، وہ لے کے ان کو اس پورے علاقے سے باہر نکالتی تھی۔ آپ ٹرین پہ بیٹھتے تھے، ٹرین کا کراچی سے حیدرآباد سے لے کے خاص طور پر، اور سندھ کو کراس کرتے کرتے کوئی شخص ٹکٹ نہیں خریدتا تھا، اور گاڑی میں مسخریاں کرتے پھرتے تھے، نوجوان کچھ بھی کرتے تھے، اور لگتا تھا کہ کسی کا کوئی کنٹرول سندھ پہ رہا نہیں ہے۔ اور بلکہ میں نے وہ بات بھی لکھی کہ ڈاکو جو تاوان مانگتے تھے تو
تو اس تاوان کے لیے وہ ایک راڈو گڑی اور ایک بوسکی کا تھان ضرور مانگا کرتے تھے. عجیب و غریب کلچر تھا. تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا یہ آپریشن کرنا ہے سندھ میں. تو سندھ میں آپریشن کرنے کے نام پر ہوا تو چلا کہ چند دنوں کے اندر وہ آپریشن کراچی میں کنورٹ ہو گیا. صحیح. کراچی والے یہی شکایت کر رہے تھے کہ بھئی آپ آپریشن تو انٹیریئر سندھ میں کر رہے تھے, یہ کراچی میں کہاں آ گئے. لیکن بہرحال پھر کراچی میں آپریشن ہوا اور لوگ چونکہ بوری بند لاشیں بھی مل رہی تھی, بتہ بھی لے رہے تھے, لوگ اس پہ بھی خوش ہوئے. لیکن کراچی کے جو لوکل لوگ تھے وہ اس بات پہ ناراض ہوئے کہ آپ تو انٹیریئر کا نام لے کر آئے تھے اور آ گئے آپ کراچی پر. اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے پرابلم پیدا ہوئے. پھر جب بے نظیر کی حکومت آئی تو اس نے نصیر اللہ بابر نے اسے دوسری طرح کنورٹ کیا, رینجرز کو استعمال کیا, پولیس کو استعمال کیا, اور جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی, بہت کچھ ہوا. لیکن انہوں نے قابو کر لیا ساری صورتحال کو. یہ جو سارے اس زمانے کے تھانے دار تھے جو بعد میں اسی زمانے کے لوگ تھے. اچھا, اب ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ پولیس کا استعمال اور رینجر کا پرماننٹ وہاں تعینات ہونا 25 سال 30 سال ہو گئے کہ رینجر وہاں پرماننٹ موجود ہے. ہر سال جب ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو ایکسٹینشن دینی پڑتی ہے صوبائی حکومت کو. تو ایک زمانہ آیا تھا کہ صوبائی حکومت جو اڑی کرتی تھی, وہ کہتی تھی نہیں ہم ایکسٹینشن نہیں دے رہے, پھر دے دیتی تھی. یعنی کہ یہ ایک ٹسل چلتی تھی. لیکن یہ بات طے تھی کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں ایک ایپکس باڈی کرتی ہے جس میں فوج کا نمائندہ بھی ہے, رینجر کا نمائندہ بھی ہے, ایجنسیوں کے بھی ہوتے ہوں گے, اور خاص طور پر اس میں پھر سیولین کے نمائندے بھی ہوتے تھے. وہ ایپکس جو نظام تھا وہ چلتا جا رہا تھا. کور کمانڈر جو ہے وہ امپورٹنٹ کام, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی تھی, کرتے بھی تھے. اب اس سچویشن میں کچھ شاید ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں. یعنی یہ تو کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ ان کو اٹھا کے لاؤ. یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا, اور جاؤ اس سے سائن کراؤ, نہیں مانتا اٹھا لاؤ. کہنے والا محاورے میں کہہ دیتا ہے, میں محاورے میں کہوں گا, اور کسی نے سچ مچ عمل کر دکھایا. ہمیں ایک سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں اس وقت اس تمام معاملے کو لے کر. جی پلے کیجیے گا وہ شارٹ. اور اتنا یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا, بلکہ وہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش ہو. جی سجاد صاحب, 2 سابق وزیر اعظم, ایک نون لیگ کا, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا, 2 موجودہ وزیر اعظم. ٹھیک کہہ رہے, جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات غلط تو نہیں کہہ رہے. یعنی بات کا ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ وفاق کا ہونا چاہیے تھا, اور پورے ملک میں پورے ملک کا انچارج جو وزیر اعظم ہے ان کو انٹرویئر کرنا چاہیے تھا, ان کو بولنا چاہیے تھا. لیکن یہ کام آرمی چیف کر رہے ہیں. بے خود آپ اپنی پاور جو ہیں یا اپنی ذمہ داریاں ہینڈ اوور کرتے ہیں, پھر چیختے ہیں اس کے بارے میں. چیختے ہیں بالکل. اب یہ بھی آج کہا گیا کہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس کو. سو موٹو نوٹس لینے کا مطلب ہے کہ بھئی یہ موقع ہے کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے, جو آئین کے تحت ان کو اختیار حاصل ہیں, اور جو آنے والا کوئی نہ کوئی چیف جسٹس بڑے زور و شور سے استعمال کرتا ہے, افتخار چودھری کی طرح یا ثاقب نثار کی طرح. تو اب تو موقع ہے کہ یہ آپ اگر کم استعمال کرتے ہیں تو آج تو استعمال کریں. آپ نے تو افتخار چودھری صاحب کی بات کی ہے, ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب لائن پہ موجود ہیں. احمد صاحب لائن پہ موجود, بہت اچھا ماشاءاللہ. جی افتخار صاحب کیسی ہیں, السلام علیکم. سر آپ کی دعا ہے سر, بالکل ٹھیک ٹھاک. اب آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ کیا آئی جی کو اغوا کروا لیا آپ نے, اور آپ نے مطلب ویسے میں کہہ رہا ہوں اغوا ہو گئے, اور اس کے بعد پولیس نے ایک این بلاک ایک طرح کی کاروائی بھی کی, ایکشن بھی لیا. کیا کیا کہتے ہیں آپ صورتحال پہ؟ ایکشن کے بارے میں تو صبح سے اب تک بیسیوں جو ہیں حکومت کے ترجمان وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ساری پولیس ہی غلط بھرتی ہوئی تھی, اس میں کرپٹ لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں, اور اس میں سفارشی لوگ ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کی بھرتی کی تھی, ان کے اشارے پہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے, ورنہ کسی کی ضرورت ہو سکتی تھی. اور کچھ اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر آف پاکستان نے آئی جی کی جو درخواست گئی تھی چھٹی کی, اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ تو ہوگی یہ پولیس کی بات. اچھا, اندر کی جو کہانی ہے وہ اس کے بارے میں اب چونکہ انکوائری ایک شروع ہو گئی ہے تو اس پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. چیف آف دی آرمی سٹاف کے ذمہ یہ کام لگا ہے, حالانکہ مطالبہ تو کیا گیا تھا چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ ڈی آئی ایس آئی کو بھی شامل کر لیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں مناسب سمجھا چیف آف دی آرمی سٹاف نے. انہوں نے کور کمانڈر کراچی کے ذمہ یہ کام لگا دیا ہے, اور 10 دن دیے ہیں, 1 دن گزر گیا, باقی 9 دن رہ گئے ہیں.
اور امید میں کرتا ہوں کہ 9 دنوں میں اتنی کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی اور ان لوگوں نے جنہوں نے چھٹی کی درخواستیں دی تھی ان کی کرپشن کی داستانیں، ان کے پراپرٹی کی کہانیاں، ان کی بدعنوانی کی کہانیاں، وہ ساری کی ساری سامنے آ جائیں گی. اگر اس کا ریئیکشن ہو گیا سچ مچ تو سر بات یہ ہے پھر وفاق اور صوبے کے درمیان آپ کو پتہ ہے یہ میں کافی عرصے سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگایا جائے. ٹھیک ہے. مختلف بہانوں ہیلوں سے 18ویں ترمیم کا حوالہ ہو، NFC کا حوالہ ہو، جزائر کا مسئلہ ہو، بارش کا پانی ہو، ان سارے معاملات کی کوشش کرتے رہے لیکن چونکہ وہاں پہ یونٹی بڑے آج عجیب واقعہ ہوا کہ وہاں پہ ایک PTI کا ایک MP ہے، اس نے کھڑے ہو کے جو جزائر والا جو ریزولوشن پیش ہوا سندھ کی اسمبلی میں، اس نے سندھ کے دوسرے تمام MPs کے ساتھ مل کے اس کو ووٹ دیا ہے اور اس نے کہا کہ میں اپنی دھرتی ماں کی جو ہے اس کے حوالے سے کسی بھی ایسے معاہدے کو نہیں مانوں گا. تو بات یہ ہے کہ سر یہ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک افسوسناک بہت بڑا کلیش ہونے والا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. اب وہ خدا ہی ہے بچائے، وہ جمہوریت کو 2 سال ہوئے PTI کو آئے اور جو ان کی ترجیحات تھیں وہ آپ کے سامنے. آج ابھی ٹویٹ میں نے پڑھی ہے میں پرائم منسٹر پاکستان کی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ معاملات بہت ٹھیک ہو گئے، پیسے بہت آنے شروع ہو گئے ہیں، پچھلے سال کم آئے تھے اس سال زیادہ آ گئے ہیں. ان کی تو یہ خوشخبری ہے، میں نے سنی ہے بھی پڑھی ہے. لیکن جو ان کے وہ کیا ہے جو ان کے وہ نمائندے جو ہیں جس قسم کی زبان، بڑے مزے کی بات ہے میر صاحب آپ کو جرنلزم میں اتنا اثر ہو گیا، ہم نے بھی تھوڑی بہت جرنلزم کی اور سیاست میں بھی کام کر کے دیکھا. زبان کے معاملے میں میرا خیال ہے انہوں نے سب کو مات دے دی ہے اور ان کے پاس ایسے اچھے لفظ ہیں پرووک کرنے کے لیے. میرے خیال ہے یہ کوئی جس نے بلیک ڈکشنری کیا بولے، بلیک کیا بنی تھی، بلیک ججز نے کچھ کہا تھا، غالباً انہوں نے کوئی نئی ڈکشنری بنائی ہے لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے، لفظوں کے چناؤ کے لیے. اس میں کمال کر رہے ہیں. مطلب اگر یہ لکھے جائے نا، آپ کو یاد ہے کہ ایک لفظ مرحوم منو بھائی نے نکالا تھا درفتنی. ہاں درفتنی. یہ ویسے بے انتہا نئے لفظ آ رہے ہیں. تو کسی جگہ لفافوں کی فیک نیوز آ رہی ہے، کہیں آ رہی ہے لفافوں. میں آئی واز ان کراچی تو میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں سر یہ جو چل رہا ہے نا PDM کی تحریک گجرانوالہ کراچی وہاں پہ کوئٹہ اور اس کے بعد پشاور. تو میں ایک اسٹڈی میں نے شروع کی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ 30 سال کے بعد مہنگائی کی بنیاد پر ایک انریسٹ کریٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. پچھلے 30 سال ایسے رہے کہ مہنگائی کی وجہ سے انریسٹ کریٹ نہیں ہو رہی، تو اب ہو رہی ہے. تو میں اسٹڈی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس انریسٹ کی بنیاد پر جو یہ اتحاد بن رہا ہے، بیکاز میں نے MRD بھی دیکھی ہے، ARD بھی دیکھی ہے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے تو جلسوں میں جا رہا ہوں. کل میں نے ایک کاغذ پکڑایا اس کو پرویز رشید کو، اس پہ میں نے لکھ کے پوچھا تھا کہ کیا اس کی ضمانت ہوگی ہے صفدر کی. تو پیچھے مریم بھی چل رہی تھی، انہیں مریم نے مجھ کو دیکھا، ہیلو کہا، میں نے اس کو ہیلو کہا. AR بھائی نے تو کمال ہی کر دیا، او باپ لفافہ گیا، پرچی گئی، آیا لفافہ گیا لفافہ. جب اس قسم کی طریقہ کار ہو اس میں کیا رہ جانا ہے پیچھے، مجھے بتائیں. خدا کا خوف کریں. دس از مائی کنٹری، دس از دیئر کنٹری. فار گاڈ سیک کلیش آف دی فیڈریشن ورسز دی پروونس will shake the federation. will shake the federation. مان جائیں اس بات کو. نہیں مانتے تھے ماضی میں ہم. سبق سیکھ لو خدا کا بات. اور دیکھیں I was there on the stage. Davar, Ashok Zai, حیدر، سب لوگوں نے جو تقریریں کی ہیں جتنے بھی یہ ہمارے چھوٹے صوبوں کی کہتے ہیں، انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی ہے. They are very clear on it. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا گہوارہ ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے مسائل ہیں، اس مسائل کا ہم حل چاہیے. تو اب یہ اس طریقے سے اس کو مس یوز کرنا، یہ تو اتنا بڑا چانس مل رہا ہے ان کو جہاں پہ ساری کی ساری ان کو تو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. اگر نہیں عمران خان کسی سے ڈائیلاگ کرنا چاہتا، انا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو جو معصوم قسم کا ایک صدر ہے، وہ صدر یہ کام شروع کر سکتا ہے. ہی از اے ڈینٹسٹ. وہ جانتا ہے کہ پین کتنی ہوتی ہے اور پین کو
कैसे डाइल्यूट किया जाता है. अगर पेन हो रही है, वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे डेंटिस्ट भी रहे हैं. सर आपके वो डेंटिस्ट हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वेरी पर्सनल लेवल पे आप उनको प्लीज अप्रोच करें, उनको कहें कि देखें बात ये है, ये अच्छा नहीं हो रहा, और उनको भी एहसास होगा. उनको भी, जिस आदमी ने FIR जाके दर्ज करवाई वो कौन है, वो क्या था, जिसने FIR दर्ज कराई सदर लाहौर में, वो क्या था. क्या आज का सारा अखबार उठा के देख लें लाहौर के केसेस केसेस केसेस, किसके खिलाफ आज नए केसेस नहीं बने. भाई किधर जा रहे हैं हम. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक. आपने बहुत अच्छा तजिया किया, बहुत अच्छी सूरत. अब तशवीश की बात है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं इफ्तिखार साहब. अल्लाह पाकिस्तान को इस मरहले से निकाले. बहुत खतरनाक सूरत हाल में है जी. हम बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. देखिए जो उन्होंने बात की बल्कि बहुत क्लियर कही है, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, और मुल्क के लिए ये कहते हैं ये वफाक की और सूबों की लड़ाई जो आप करा रहे हैं, ये कोई एडवाइजेबल नहीं है. ये नहीं कम अज़ कम होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए. अब जो ख़ास तौर पर हुकूमत के तर्जमान जिस किस्म के बयान दे रहे हैं और जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, इट्स टू मच नाउ. बहुत ज़्यादा इसमें बात फैली हुई है. इट्स टू मच नाउ. तो अच्छा आप क्या देखते हैं कि पुलिस तो काम पर आ गई है, हालात के नॉर्मल हो गए हैं. हालात अगर नॉर्मल आप कहते हैं अगर हो जाएं, अगर तो 10 दिन का टाइम दिया गया है, तो फिर इसमें एक और बड़ी चीज़ जो देखने वाली है, वफाकी हुकूमत का किरदार नज़र क्यों नहीं आता. वफाकी हुकूमत क्या एंजॉय कर रही है. वो सूबे की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है, अपनी मुखालिफ पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है. वो चाहती है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लड़ पड़े. वो चाहती है फ़ौज का इनसे क्लैश हो जाए. वो चाहती है कि जो सारा नक्शा पैदा हो उस पर यह तासुर पैदा हो कि ये लोग जो है मुल्क दुश्मन. तो फिर वो जो यानी कि इफ्तिखार साहब ने बात की कि गवर्नर राज की तरफ ये पुश करना चाह रहे हैं. गवर्नर राज तो मामूली बात है. गवर्नर राज तो कुछ भी हो सकता है. असल बात सिर्फ सिंध की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है. आप पूरे पाकिस्तान को किस तरफ पुश कर रहे हैं, किस तरफ धकेल कर ले जा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप पाकिस्तान से. सूबा तो ठीक है, कोई आगे पीछे गवर्नर राज लगता भी तो ख़त्म हो जाता है, उसका दूसरा आ जाता है. पंजाब में लग गया था गवर्नर राज, पीपल्स पार्टी ने लगाया था. 2 महीने में कोर्ट ने उसे नल एंड वाइट करार दे दिया. सिंध में लगा था गवर्नर राज से लगाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, उसके बाद ख़त्म हो गया था. वो तो एक अलग बात होती है. लेकिन असल बात यह है कि आप सूबों को और हमारी इंतज़ामी इकाइयों को आपस में लड़ा रहे हैं, अदारों को और एजेंसियों को मुतसादम कर रहे हैं हुकूमतों के साथ, सिविल हुकूमतों के साथ, जो अच्छी बात है. अच्छा, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं. जी आमिर हसन साहब, बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर तौर पर बता दें. अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, हम बात बिल्कुल यही सोच रहे हैं, कराची में जो कुछ हुआ है और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने बिहेव किया है माशाल्लाह, और नतीजे के तौर पर आर्मी चीफ ने एक एक्शन भी ले लिया है. ये PTI वाले शोर मचा रहे हैं कि जी ये इन लोगों ने साजिश करके गोया सब कुछ कराया है और ये जिम्मेदार हैं इसके, और इन्होंने पुलिस से गोया बगावत कराई है, म्यूटनी करा दी गोया. क्या कहते हैं आप इसे? PTI का काम उसी वक्त चलता है कि अगर मुल्क आइन के तहत ना चलता तो PTI का काम चलता रहेगा. अगर मुल्क में आइन की सरबुलंदी होगी, पार्लियामान बावकार होगा, सिविल सुप्रीमेसी होगी, तो PTI की कोई जगह नहीं. ठीक है. ये इनका सारा प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान के इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम को बेख्तियार रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी ये नहीं चाहते. और ये आपने जो सिंध के अंदर देखी है, 22 साल तक इमरान खान हमें बताते रहे कि जी ये जो पोलिटिसाइज करते हैं आप इदारों को और पुलिस को, जिसकी वजह से पुलिस खराब है. अब आपने 12 साल के अंदर देखा, पिछले 12 साल में कोई एक केस बता दें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इंटरफेयर किया हो पुलिस के साथ, कोई एक मामला. 12 साल से वो पार्टी के चेयरमैन है और 12 साल से हमारी सिंध में हुकूमत है. कोई एक मिसाल नहीं आएगी कि पुलिस को इस्तेमाल किया हो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने या पार्टी ने. लेकिन इनकी तरफ आए तो बुज़दार जैसे वजीर आला भी बात पे IG चेंज करते हैं. अच्छा जी, आपने पुलिस को पोलिटिसाइज तो करना नहीं, लेकिन ये भी तो कोई तरीकाकार नहीं है कि पुलिस के ऊपर कोई और अपनी मर्जी जमाए. हर इदारे को अपनी डोमेन के अंदर काम करना है. यही आइन है, यही आइन के अंदर दायरा इख्तियार है, और यही कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बात की है. और ये बड़ी बदकिस्मती है कि कल जो पैगाम पहुंचाया गया परसों कि पंजाब से एक मोतबर सियासी रहनुमा, जिनका पंजाब के अंदर एक
साख है, आज भी वो सबसे बड़ी पार्टी है पंजाब के अंदर, उनकी बेटी वहां पे गई हैं, उनके दामाद वहां पे गए हैं, उनके कमरे को जिस तरह तोड़ा गया और जिस तरह से चादर और चार दीवारी का भरम तोड़ा गया, तो ये सिंध के लोगों की एक तस्वीर करने की कोशिश की, भोंडी और घिनौनी साजिश थी, वफाक की इकाइयों को लड़ाने की और वफाक के रहने वालों के दरमियान नफरत पैदा करने की। उधर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का यही काम था, जो वफाक की आवाज है और जो वहाँ पे मेजबान थे, उन्होंने वही रोल अदा किया। अब हम तवक्को रखते हैं कि एक मोतबर इंक्वायरी के जरिए ना सिर्फ इस वाकये का फैसला करेंगे, हमेशा के लिए एक फैसला हो जाएगा कि हर इदारे को अपने दायरे इख्तियार में काम करना है, हर वर्दी की इज्जत है, खाकी वर्दी की भी है और तो मलेशिया वाली वर्दी हो तो उसकी भी है, हर पुलिस अफसर हो, फौजी हो, उसका एहतराम है, उसे सलाम है, लेकिन सबका एहतराम होना चाहिए। सब शहादतें देते हैं, सब जद्दोजहद करते हैं, सब अवाम के जानो माल के मुहाफिज हैं, तो इसलिए एक दूसरे का एहतराम भी लाजिम है। और इसलिए जो हमें रहनुमाई फराहम करता है वो पाकिस्तान का आइन है, और मीर साहब अगर हम सब पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल करें तो कभी कोई लड़ाई नहीं हो सकती। पीटीआई चाहती है कि आइन साइड से हो और इनकी मनमर्जी चले। बिल्कुल ठीक कहा जी आमिर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ माशाल्लाह बहुत क्लैरिटी के साथ आपने सारे मसले को बयान किया। बहुत बात तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई जी। और यानी कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, दूसरी पार्टियां क्या चाहती हैं, मुल्क की बेहतरी किस में है, तकाजा किस चीज़ का है, कैसे इसको किया जाए, कैसे ना किया जाए। सही। सजाद मीर साहब, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो मजीद इसी पर गुफ्तगू भी करेंगे। और जहाँ पर सोमो मोटो का कहा जा रहा है कि सोमो मोटो लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहिब को, ये किस की जानिब से कहा जा रहा है और आखिरकार तहकीकात कहाँ तक पहुँचेगी, ये ब्रेक के बाद हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे अपने गेस्ट से और सजाद मीर साहब से भी। टेक अ ब्रेक। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री।
بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیوالدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بعد ویلکم بیک۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو چیز ہو رہی ہے، یہ ٹینشن والا ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس سے جو پی ڈی ایم کے جلسے جو تحریک ایک شروع ہو چکی ہے، یہ مزید اس کو تقویت ملے گی یا کہ یہ پھر آپس میں کہیں بکھر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں یہ جلسہ جو گجرانوالہ میں نہیں ہوا تھا وہ کراچی میں ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، اور جو کراچی میں نہیں ہوا خدا نہ کرے کہ کوئٹے میں ہو جائے۔ یہ ایک طرح بات آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بات کو زیادہ مزید خراب کر رہی ہے، اور وہ بجائے قابو پانے کے، بجائے دیکھنے کے کیسے کیا جائے، وہ اور جلتی پہ تیل کا کام کر رہی ہے جی۔ اس کا تو کوئی فائدہ جو ہے نا کسی کو نہ پہنچنا ہے نہ پہنچ سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ حکمت عملی کس نے تیار کی ہے اور کس کے کہنے پر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کو سرخ کمپل دکھانے کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ حکومت کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے کر لو، میں تو مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کیوں نہیں ہے جی؟ پرواہ تو ہوتی ہے۔ اب میں اب کیا مثال دوں اس کو؟ خود آرمی چیف نے دیکھا، اگر وہ چاہتے تو کہتے میں کرش کر دوں گا، انہوں نے سمپل ہی کہا کہ بھئی میں نے انکوائری کا آرڈر دے دیا۔ بالکل یہی جب تک آپ ایک فضا پیدا نہ کرے کہ لوگوں کو انصاف کی توقع اس میں پیدا ہو، اس وقت تک آپ معاملے کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ جی 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 جی، السلام علیکم جنرل صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم میر صاحب، اللہ کا شکر ہے، آپ نے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ یہ کراچی کا جو واقعہ ہوا ہے جی، اس میں تعریف ہو رہی ہے ہمارے آرمی چیف کی بھی، انہوں نے فوراً انٹروین کیا اور انکوائری کا کیا۔ آپ اس کو کیسے انالیسس کرتے ہیں اس کا؟ کچھ لوگ وفاق کو اور صوبوں کو لڑا رہے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایجنسیوں کا اور سول جو ایک طرح کی آرمڈ ایک سروس ہوتی ہے اس کو لڑایا جائے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے سمجھتے ہیں اس کو؟ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ابھی ہم کر چکے ہیں، اور جو بھی ہوا صدر صاحب نے جو بھی کیا مزار قائد پہ، اس کے بعد ایف آئی آر، اس کے بعد جو بھی ہوا وہ جو ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ اگر آئی جی کو واقعی اغوا کیا گیا تو انتہائی غیر مناسب جس نے بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہوا دیکھیے صورتحال اس وقت جو میں جس طریقے سے میر صاحب دیکھ رہا ہوں نا، ایک آرگنائز فورس ہے پولیس فورس پہ، وہ اگر قطع نظر کہ جو ہوا یا نہیں ہوا وہ تو بات کی بات ہے نا، کہ جب آپ ایز اے ہول پولیس 31-32 گھنٹے کی غور و فکر کے بعد سڈنلی آپ کو چھٹیوں کی اپلیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ساری ایک ہی قسم کے فارمیٹ کی ہیں، تو یہ خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے کہ ایک آرگنائزڈ فورس اس طرح کی کارروائی کر کے ایک قسم کا انہوں نے جواب دے دیا گورنمنٹ کو۔ سندھ گورنمنٹ میں اگر کوئی سمجھدار لوگ ہوتے یا اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرتے تو پیسیفیکیشن کے بجائے چھٹی، دیکھیے چھٹی مانگنا یہ جو کریں احتجاج کرنا ہر ایک حق ہے، چیف منسٹر کے سامنے جا کے بیٹھ کے بات کرتے، سارے پولیس آفیسر جا کے ان سے بات کرتے اور معاملات کو سلجھانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا۔ جب انہوں نے اس قسم کی حرکت کر دی تھی تو اس کے بعد پھر اس کو ہینڈل کرنے جو میں سمجھتا ہوں کہ پیسیفیکیشن کرنے کے بعد اب اگر اب اس کو غیر جانداری سے دیکھ تو لگے گا یوں کہ کل کو اس بات پہ انہوں نے آج چھٹیاں مانگی ہیں سب نے، کل کسی اور بات پہ مانگنے کا اور زیادہ سخت ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیں گے۔ اب بھی
انہوں نے ایک مشروط انہوں نے کہا یہ ہم 10 دن دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہم نے آرگنائز فورس کا جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے اس کو ہم نے خود ڈسٹرب کر دیا. اب اس کی جو محرکات ہیں ان پہ بھی جانا بہت لازمی ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر آئی جی پولیس ہے جو چیف آفیسر ہے پولیس کا سینئر آفیسر ہے اس کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بھی انتہائی غیر مناسب ہے، کیونکہ یہ تو ایک اسٹیٹ میں نہیں ہونا چاہیے. جو ہوا وہ بھی اگر جو ہوا وہ بھی غلط ہوا. اب اس سارے معاملے کو ایک سیاسی وہ کرنے کے بعد دیکھیے ہم نے بڑی اس میں گیم میں بڑی دیر رہے ہیں. یہ پولیس سارا کچھ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے کر نہیں سکتی تھی. اب جو ہو گیا اب اس کو سیاسی معاملات کو ہم یہاں پہ لے آئے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ چیف نے امیڈیٹلی انکوائری آرڈر کر دی. بلاول سے بھی بات ہوئی ان کی، میرا خیال ہے جی سندھ سے بھی بات ہوئی ان کی. اب اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا اب اس کے 2 ہیں اور قصوروار سامنے لے آتے ہیں. جو بھی قصوروار ہوگا کیا وہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس کو قبول کر لے گی؟ اگر تو قبول کر لیتی ہے اور اس معاملات آگے چلتے ہیں تو پھر شاید تھوڑی سدھار کی طرف نکل جائیں. اگر وہ قبول نہیں کرتی، اگر ان کی جو ان کا بیانیہ اس کے خلاف آتی ہے چیز تو پھر ان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا. میں آل اینڈ آل میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل ملا کے اپنی اسٹیٹ کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ جس سے ہر قسم کی آپ کنفرنٹیشن آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں پہلے ہی ایک دوسرے قسم کو تھانتی بیان اور دونوں طرف سے انتہائی غیر مناسب قسم کے بیانات آتا، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ ہمارا اپوزیشن ہو. تو اب وہ اس کو الجھاؤ کرنے کے بعد اسٹیٹ کو آپ نے اس جگہ پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ اب اسٹیٹ کے پاس ہر روز گزرنے کے ساتھ آپشن کم ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا جنرل صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بجائے اس طرح کی صورتحال جو ہم نے ڈیولپ کر دی ہے اور آرمی چیف کو ایکشن لینا پڑا ہے، کیا اچھا نہ ہوتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے لیتا؟ میرا خیال تھا کہ سپریم کورٹ کے اس میں آنا چاہیے، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ ایک آرگنائز فورس کو دوسرے آرگنائز فورس کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ایسی بات ہو اور بلاول صاحب کو بھی چاہیے تھا چیف صاحب سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے وہ پرائم منسٹر سے بات کرتے. اگر نہیں تھا تو وہ اوپنلی اگر چیف سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتے تو وہ سو موٹو لے سکتے تھے اور اس کا فوراً سامنے چیز آ جاتی اور اس کا جو سپریم کورٹ کی طرف سے حل آتا وہ شاید سب کے لیے قابل قبول بھی ہوتا. ٹھیک بات. اور اس کے اوپر گنجائش بہت کم رہ جاتی لوگوں کو انکار کرنے کی، اس کو ایکسرسائز کرنے کی. بالکل آپ نے درست فرمایا جی. اب اس وقت جو صورتحال ہے لگتا ہے کہ یہ انکوائری کی رپورٹ آنے کے بعد اگر جیسے کہتے ہیں نا بیٹر سینس پریویل کرے تو ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، یہی ہم کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا جی ایک آرم فورسز کو دوسری ان دونوں مسلح دستے منظم دستے جو ہیں ان کے ایک آمنے سامنے کھڑا کرنا یہ بھی مناسب نہیں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے جی. جی بالکل. بہت تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت بڑی بالکل معقول اعتدال کے ساتھ بات کی ہے اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں جس پہ کوئی. اچھا سجاد میر صاحب آپ نے ان سے تو پوچھا جنرل صاحب سے کہ واقعی سو موٹو ہونا چاہیے تھا، یہ معاملہ زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ سو موٹو لے لیتے، کوئی گنجائش نہ بچتی کسی کی طرف سے؟ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ بہتر تھا. سو موٹو نوٹس ہوتا تو اس میں بہتری یہ تھی کہ یہ نہ فوج پہ آتا، نہ پولیس پہ آتا، نہ سول پہ آتا، نہ کسی اور پہ آتا، بلکہ صاف ہی بات کی جاتی کہ بھی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا اس معاملے پہ، اس کی انکوائری یہ بتاتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ اچھا ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب بھی جو فیصلہ آئے گا، دیکھو فوج نے کبھی کبھی بڑے شدید اقدامات بھی کیے ہیں، سندھ میں کیے ہیں. جنرل آصف نواز جب آرمی چیف ہو گئے تھے تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا، ٹنڈو بہاول کا واقعہ کہتے ہیں، جس میں کچھ لوگ مارے گئے تھے اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ غلطی ایک ینگ پولیس فوجی افسر کی ہے. تو کورٹ مارشل ہوا تھا اور بہت سے لوگوں کے تبادلے کر دیے گئے تھے بیس جنرل لیول تک کے لوگوں کے، اور بعد میں کورٹ مارشل کے تحت اس آدمی کو پھانسی بھی دی گئی تھی. اور فوج کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے مجرم کو پھانسی دے دی ہے، آپ نے اپنے مجرموں کو کیا کیا ہے؟ تو یہ بھی تو کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے کہ آپ سول عدالتوں نے کیا کیا ہے، ہم نے تو اپنے مجرم کو پھانسی دے دی ہے، اس میں اور لوگ بھی ظاہر انوالو، ان کا کیا کیا آپ؟ شاید وہ بچ گئے تھے یا کیا ہوا تھا، کیا صورت ہے؟ اس پر ہم خالد رانجھا صاحب جو کہ قانون دان بھی ہیں ان کی رائے جان لیتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ خالد رانجھا صاحب بلا شبہ ممتاز قانون دان ہے اس ملک کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم رانجھا صاحب. السلام علیکم. کیا رہی؟ اچھا رانجھا صاحب ہم یہ کر رہے ہیں بات کہ یہ بار نے وہاں کراچی بار نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے پر سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. یہ جو کراچی کی آئی جی کا واقعہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟
मैं समझता हूँ कि जब इंक्वायरी हो रही है और उसमें एक हाई पावर्ड जो लोग हैं उनको तयन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग हो नहीं पाएंगी। ये तफ्तीशी अमल है और तफ्तीशी अमल के लिए जो कौन सा एग्जेक्टिव लोग हैं वही कर सकते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले सकती है, लेकिन मैं बतौर सही समझता हूँ कि नहीं, जो हुआ है लेट द नॉर्मल प्रोसीजर टेक इट्स प्लेस। अगर इसमें महसूस करें कि कोई झोल है या डंडी मारी है इंक्वायरी अफसर ने, तो उस वजह से उनको आना चाहिए, उस वक्त आना चाहिए। ठीक बात है जी, लेकिन शायद लोगों का ख्याल है कि हम दो मुनज़्ज़म फोर्सेस को आमने सामने खड़े करके या वफाक को और सूबे को आमने सामने खड़े करके हो सकता है कुछ समझे किसी ने पार्टीजन फैसले किए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट आ जाता तो शायद सारे ही फैसले मान लेते। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, वरना प्रोसेस तो चल पड़ा है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का काम इंक्विजिटोरियल नहीं है, ठीक है, उनका जो जानकारी है वो तफ्तीशी नहीं है, ना तहकीकी है, वो तो एडवर्सेरियल काम बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है कि दो इसमें समझता हूँ शायद वो मसला हल ना हो। हाँ, एट लेटर स्टेज अगर वो महसूस करते हैं कि तफ्तीश ठीक नहीं हुई, इसमें झोल है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या महसूस कर रहे हैं कि वैसे मामला कुछ आपस में सेटल हो जाएगा, कुछ कानूनी तौर पर क्या सिचुएशन पैदा हुई है अगर आईजी को? मैं समझता हूँ कि जो चीफ आर्मी स्टाफ इसमें आगे हैं, उन्होंने हर चीज के ऊपर पानी की बाल्टी पहन दी है। उनका आना मैं समझता हूँ सबके लिए उसमें आंसू पहुँचती है। तो आपके ख्याल में ये एक बेहतर सूरत पैदा हो जाएगी सियासी तौर पे? ठीक है, बात कर रहे हैं क्रिटिसाइजिंग आर्मी, इससे मैं समझता हूँ कि वो अमल कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रांझा साहब, बहुत आपने मुख्तसर अल्फाज में बहुत जामे बात की, मुझे भी मौका नहीं दिया कि मजीद सवाल करूँ। बिल्कुल क्लियर बात करती है। बिल्कुल एक अच्छा कानूनदान की यही खूबी होती है कि बिल्कुल सही है। सजाद साहब, ब्रेक पर जाना, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो कुछ जज़ायर के हवाले से पिछले दिनों सदारती आर्डिनेंस आया जहां पर सिंध हुकूमत वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बयान दिया, उन्होंने कहा अब जज़ायर हमारे हैं, उस इलाके को छीन कर भी लेंगे। 18वीं तरमीम के हवाले से भी उन्होंने बात की है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। सजाद मीर साहब, सिंध के जजायर वापस लेने का इंदिया दे दिया गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह से उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस की मुखालफत में करारदाद लाने का ऐलान करते हैं और ताकत से भी ऑर्डिनेंस वापस करवाएंगे। कैसे देखते हैं कि वापस करवा पाएंगे? जो है वो ज़मीन के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव है, और ख़ास तौर पर जो ज़री मईशत के लोग होते हैं, देहाती लोग होते हैं, उनके लिए ज़मीन बहुत अहम होती है। तो मैं तो कभी कभी सवाल करता हूँ कि जब आप धरती माँ कहते हैं तो धरती माँ से महाराज सिंध की ज़मीन, पंजाब की ज़मीन, बलूचिस्तान की ज़मीन, खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन है या पाकिस्तान की सरज़मीन? मेरे लिए धरती माँ तो पाकिस्तान है। बिल्कुल। खैर वो तो एक कानूनी और आइनी बहस है। वो कहते हैं कि आइन के तहत ये जजीरे हमारे हैं, और जब हमारे हैं तो हम वफाकी हुकूमत को क्या इख्तियार है कि वो ये यहाँ कोई चीज़ तामीर करे। ये एतराज़ उनका उस वक्त ही हुआ जब स्टील मिल को बेचा गया। उन्होंने कहा ये बेचेंगे तो जो ज़मीन खाली होगी मिल से वो ज़मीन सिंध की होगी। तो इस किस्म के बहुत से मसाइल हैं जो सिंध देकर पैदा आगे बढ़ता है। अब मुझे भी अब पता होना चाहिए कि जब हम कहते समुंदर को हम पांचवा सूबा कहते हैं, तो पांचवा सूबा जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि न वो सिंध है, न बलूचिस्तान है, न पंजाब है, एक अलग सूबा है। तो यहाँ तो लगता है कि वो एक अलग सूबा नहीं है बल्कि सिंध का हिस्सा है। सिंध का हिस्सा, और इसकी कोई होनी चाहिए, क्योंकि कल कला को वो सिंध में समुंदर से तेल निकल आया तो सिंध कहेगा ये हमारा तेल है, और वफाक कहेगा कि ये तो हमारे समुद्री सूबे का तेल है। बहुत सी बहसें हैं। लेकिन ये है कि अगर ये बात वहाँ जजीरों पे कंस्ट्रक्शन होती है तो ये कहा गया है कि इसका सारा रेवेन्यू जो सूबे को जाएगा। सही। तामीर व तरक्की अच्छा वो नहीं करते, आप कर ले। सही। आप अल्टरनेटिव प्लान दे दो कि हम इस तरह इसको बनाना चाहते हैं, या आप कहते हो मछेरों के लिए छोड़ना चाहते हैं, आगे नहीं। वो अर्बन रावी यहाँ बना रहे हैं लाहौर में, पंजाब। कल आप कहेंगे जी पंजाब में इतना पैसा लगा दिया उन्होंने, खर्च कर दिया। हालांकि इस वक्त जो मैंने इदाद-ओ-शुमार देखे हैं वो 600 कुछ अरब रुपए का जो हमारा तरक्याती बजट है, उसमें सेंट्रल पंजाब इस इलाके का सिर्फ 23 अरब बजट है। इस हुकूमत ने पंजाब को कुछ नहीं दिया, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब को कुछ नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई आपकी तामीर वफाक करता है तो आपको इसकी दाद देनी चाहिए। उस पर कोई इतराज़ है तो इतराज़ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये कहना है कि वफाक इस पर कब्जा कर रहा है, आप अल्टरनेटिव मनसूबा लाएं। सही है। अच्छा सजाद मीर साहब, अगली हमारी स्टोरी है हिकमत शाह फरीद साहब का जो कि पाकिस्तान का दौरा है, जिसमें खारजा वज़ीर खारजा साहब से उनकी मुलाकात, वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात। आज उन्होंने थिंक टैंक से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा अब हम अपनी सरजमीन जो अफगान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। मोदी को उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंदिया दी। कैसे, इसके क्या असरात हुए? देखें, ये IPS जहाँ उन्होंने खिताब किया, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी, ये एक बहुत ही अच्छी नजरियात रखने वाला। आपके पॉइंट ऑफ व्यू थे। हमारे साथ रहीमुल्लाह यूसुफ सही साहब मौजूद हैं लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ सही साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, हिकमत यार साहब आए हैं तो मैं कुछ पुरानी बातें मुझे याद आने लग गई। उस ज़माने में जब ये यहाँ बड़े एक्टिव हुआ करते थे, फिर चले गए, फिर ईरान रहे, फिर अब इनका आना कई बातें याद दिलाता है। मेरा कंटिन्यूटी तालिबान से लेकर आज तक के, यानी पहले मुजाहिदीन से लेकर तालिबान तक, अब मेरा ख्याल इन्हीं की कंटिन्यूटी है, या हकानी साहब के जो अब बाकियात हैं उनकी होगी। क्या आपको क्या महसूस होता है कि आके उन्होंने आके कहा कि मोदी से भी कहा कि यानी कि हम अपनी सरजमीन जो है वो आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये क्या 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 लगा आपको हिकमत यार का आना? हाँ देखिए, ये तो सारे जो अफगान रहनुमा हैं और अब तालिबान भी ये कह रहे हैं, उनका जो मायदा हुआ है अमेरिका से, उसमें ये भी एक शर्त है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और फिर हिकमत यार ने तो साफ तौर पे भारत को, मोदी को कह दिया, क्योंकि अगर वो इस तरह कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है और हो रही है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह का एहसास अफगानिस्तान में भी है। हालांकि अफगान हुकूमत इसको नहीं मानती, लेकिन हिकमत यार तो अफगान हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनसे उनकी सुलह हो गई है, इनकी वापसी काबुल हुई थी, लेकिन इनके अपने नजरियात हैं और ये पाकिस्तान के बहुत करीब रहे हैं। और अब पाकिस्तान की कोशिश ये है
کہ یہ حکمت یار کو باقی جو پرانے دوست ہیں ان سے تعلقات مضبوط کیے جائیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی دعوت دی گئی. محقق جو ایک افغان شیعہ ہزارہ رہنما ہیں وہ بھی پہلے آئے تھے اور پھر ڈاکٹر عبداللہ کو بلایا گیا, 12 سال کے بعد وہ آئے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے پاکستان کے حوالے سے. نہیں, آپ نے بالکل درست کہا, اور بہت پرانی تاریخ ہے. آج ان کا آئی پی ایس میں ایڈریس بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ڈانڈے پاکستان میں کہاں کہاں ملتے ہیں اور کیا کیا نظریات رہے ہیں. تو کوئی ہم کامیابی کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں, حکمت یار کو, دوسرے لوگوں کو, پرانے لوگوں کو جو رابطے ہم کر رہے ہیں, کوئی فائدہ پہنچے گا ہمیں اس کا؟ ہاں دیکھیں نا, کم از کم پاکستان کی مخالفت کم ہو جائے گی, پاکستان کا امیج بہتر ہو جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ پاکستان صرف طالبان کے قریب نہیں ہے بلکہ اور جو افغان دڑے ہیں, رہنما ہیں, ان سے بھی تعلقات بہتر ہیں. اور حکمت یار کا ٹھیک ہے پہلے رول بڑا اہم تھا, فوجی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے اب ذرا کم ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وہاں پہ چونکہ بڑی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, بڑی سیاسی شخصیتیں نہیں ہیں, تو حکمت یار ابھی بھی کافی اہم ہیں اور آگے جا کر بھی ان کا رول رہے گا. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ان کو بڑی عزت دی, ان کو دعوت دی اور سارے اہم لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کروائیں. بہت شکریہ یوسف علی صاحب, بہت مختصر سے وقت میں آپ نے بہت ایک پوری پرسائز بات کر دی. بہت شکریہ آپ کا جی. میرے خیال میں اسی کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کلوزنگ ریمارکس یہی ہے, کراچی کراچی کراچی, اور آپ افغانستان میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ کچھ منہ کا ذائقہ بھی بدلیں اور آپ ویژن بھی بدلیں کہ کوئی اچھی باتیں بھی ہو. صحیح ہے. سجاد میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جماعت باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے